شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان اور میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سماں سحری کی ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان کا سماں ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمت و برکت اور مغفرتوں والا سماں۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلوں اپنی آج کی ایکسکلوسیو گیسٹ کا۔ شی از ون ان اے ملین۔ جب بات کرتے ہیں ہم ایگریکلچر کی، ہارٹی کلچر کی، آرگینک فارمنگ کی، تو وہ آرگینک فارمر ہے ماشاءاللہ، گارڈن ڈیزائنر ہے، انوائرمنٹلسٹ ہے، رائٹر ہے، فلورسٹ ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا انہوں نے مہارت حاصل کر رکھی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں انیلا توقیر کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے نعت خواں محمد فخر الوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، قاری عطا المنان وارسی صاحب۔ جی حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ اور چونکہ رمضان ہے، پروگرام کا آپ نے کہا کہ آغاز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پھر تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش ہے جناب قاری عطا المنان وارسی صاحب سے۔ قاری صاحب ذرا تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة ان لکم لما تحکمون سلهم ایہم بذلك زعیم ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله العظيم صدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری عطا المنان وارسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں طاقت عطا فرمائے، ہمت اور صحت عطا فرمائے۔ جی پھر آگے بڑھیں گے؟ جی آگے چلتے ہیں۔ سحری کا ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن رمضان کا سماعت کی، تو آج ذرا سحری کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہم سحری کی بات کرتے ہیں تو سحری میں ایسے کون سے کھانے ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے؟ کچھ لوگ پراٹھا بہت کھاتے ہیں، کچھ روٹی بھی کھاتے ہیں، تو کون سے فائدے میں رہ جاتے ہیں پورا دن گزارنا جب ہوتا ہے تو روزے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو کوئی
صحیح معنوں میں ماہر ہی بتا سکتا ہے جو غذا کے اعتبار سے. میں تو آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے باتیں عرض کر سکتا ہوں. اب موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل تو ہم نے اتنی زیادہ سحری کے اندر ہم تکلفات کے اندر پڑ گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا کہ ہم کوئی عیاشی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک سحری تو ہونی چاہیے اس طرح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, تو اگر میں چند جملوں میں کہوں, 2-4 لفظوں میں, تو مل گیا تو عید, نہ ملا تو روزہ. اصل تو یہ چیز ہے. جسم سے زکوٰۃ نکالنا یہ اصل مقصد ہے. تو جسم کو پاک کرنا, اب وہ پاک کیسے کرنا ہے کہ ایک تو جو ایک غذا کے اعتبار سے کم کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بالکل یہ تکلفات نہیں ہوتے تھے. اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم سحری کے اندر کھجور کو استعمال کرتے ہیں نا, تو اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے جو ظاہری باطنی بہت سارے فوائد ہیں اس کے. کیونکہ کھجور ایک ایسی چیز ہے حافظ صاحب کہ جس کو نا انسان کے ساتھ بڑی نسبت ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ رشتے کے اندر پتہ نہیں اب آپ کو یہ جملہ کیسے لگے کہ رشتے کے اندر یہ انسان کی پھپھو لگتی ہے. اچھا, یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی جب تخلیق کی گئی نا تو اس کے ساتھ ہی کھجور کی تخلیق کی گئی. تو اگر آپ اس کو میڈیکلی طور پر دیکھتے ہیں, سائنسی لحاظ سے دیکھتے ہیں, تو بھی جو انسان کی کھجور کے ساتھ نا ایک بہت زیادہ مماثلت ہے, اس کے ساتھ بہت زیادہ تشبیہ ہے اس کی. تو اس لیے کھجور کا استعمال تو یقینی طور پہ سحری کے اندر کرنا چاہیے. باقی جو روزمرہ کے معاملات ہیں, میں یہ مشورہ دوں گا اپنے جو ناظرین و سامعین ہیں کہ سحری کو نا بہت زیادہ کم رکھیں, اس قدر کم رکھیں کہ بس گزارا ہو جائے. ہاں, افطاری کے اندر چونکہ ایک بھوک لگی ہوتی ہے اور اس میں اگر آپ کوئی کھانے کے حوالے سے کوئی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں بھی کر لیتے ہیں تو کوئی کباہت نہیں, لیکن پھر بھی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. صحابہ کرام علیہ رضوان سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ بیمار نہیں ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ ہم سنت کے عین مطابق عمل کرتے ہیں. کیا عمل؟ انہوں نے کہا کہ ہم کھانا ہی تب کھاتے ہیں جب بہت زیادہ بھوک لگے, اور جب ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم جناب بیمار نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں وہاں پر بیماری کا تصور بہت کم ہے. بیماری کہاں پر پائی جاتی ہے ظاہری طور پر؟ قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیماری ہے نا یہ انسان کے اپنی طرف سے ہوتی ہے, اور اکثر اوقات بیماری کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر آپ کم کھانا کھاتے ہیں تو یقینی طور پہ کبھی امید ہے کہ بیماری بہت کم ہو. بالکل ٹھیک بات. اس دن حافظ صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ خوش طبعی کے لیے, قاری صاحب لگتا ہے آپ کو روزہ نہیں رکھتا, آپ تو مسکراتے ہی رہتے ہیں, جی جی, بھوک ہی نہیں لگتی. تو میں سحری میں کھجوریں کھاتا ہوں, یہ سنت ہے چونکہ, اور پورا دن ایسے لگتا ہے کہ صرف کھجوریں کھاتے ہیں. محسوس ہی نہیں کھجور بڑی بات ہے. کتنی کھجوریں لیتے ہیں آپ سحری میں؟ سادہ روٹی بھی کھاتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ کھجور ساتھ ضرور کھاؤں. قاری صاحب کتنی کھجوریں لیتے ہیں آپ؟ میں 3 کھجوریں لیتا ہوں. یہ سنت بھی یہ ہے کہ جب پورا دن ویکنس نہیں محسوس ہوتی. بشرا انہوں نے اپنے کھانے پینے کے حساب اللہ کو دینا ہے. نہیں, میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں, میں تو ان کی کھجوروں کا اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تاکہ ہم آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ آپ 2-3 لے کے پورا دن گزار سکتے ہیں بڑے اچھے انرجیٹک طریقے سے. 3-5-7 میں جانا چاہیے ویسے, طاق میں کھانی چاہیے. 3-5-7-9 تو یہ تعداد جو ہے نا اس کو ملحوظ خاطر. اچھا, یہ کیا وجہ 3-5-7 یہ کیا؟ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو ہماری عقل میں بعض دفعہ نہیں آتی, تو اس میں یقینی طور پہ بہت زیادہ حکمتیں ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی سنتیں ادا فرما کے تو کچھ دیر آپ دائیں کروٹ آرام فرماتے تھے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو میں نے اپنے استاد صاحب سے سوال کیا. میں نے کہا حضور اس کی کیا وجہ ہے, بات سمجھ میں نہیں آنے والی. تو آپ فرمانے لگے کہ اس سنت پر عمل کرنے میں بھی یقینی طور پہ بہت ساری بیماریوں سے شفا ہوگی. تو اس لیے یہ 3-7-5 یا جو بھی عدد ہے نا اس میں بھی یقینی طور پہ کوئی بہت زیادہ حکمتیں ہوں گی, اور یہ بھی ہے اس سے علم الاعداد کا بھی تصور. دیکھیں جیسے ہم رکوع سجود میں جاتے ہیں
تو وہاں پر بھی یہی تعداد ہے نا, آپ نے تا تعداد میں ہی ہے 3 5 7 میں. آگے اس میں کو ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وطر کو پسند فرماتا ہے, تو وطر اسی کو کہا جاتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی جو ایک پسندیدہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ کو محبوب چیز ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. علوی صاحب آپ تشریف فرما ہیں, تو آپ کے سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. اور یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. اور بھول بیٹھے ہیں تیرا تو نے قرآن میں جو لکھا, آج ہے در بدر اس طرح, کوئی بکھرے لڑی جس طرح, ایک کر ہم کو بہرے شاہ, ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. اور بے کسوں کو سہارا ملے, بے کسوں کو سہارا ملے, مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے, سر سے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے مہربانیاں, تو جو کر دے مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک غم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب علوی صاحب آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ہارٹی کلچر کی, ایگریکلچر کی, فلاورز کی, فلورسٹ کی, تو آپ ماشاءاللہ آرگینک فارمر ہیں, تو یہ آپ نے
چھوٹے سے جیسے کہتے ہیں ایک ڈاٹ سے سٹارٹ کیا اور اب آپ کا یہ ماشاءاللہ ایک بزنس بن گیا آرگینک فارمنگ کا, فلاورز کا, ایز اے فلورسٹ. تو یہ کیسے آپ نے اس کو اتنی کہتے ہیں نا اتنے مقام تک پہنچایا ہے؟ جی ایسے ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کیڑا تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میری ویسے بیسکلی میری بزنس ایجوکیشن ہے, لیکن میرا ہمیشہ سے تھا کہ گارڈننگ کا مجھے شوق تھا, شوق کیا پیشن تھا میرا ایک. تو میں نے اس کے لیے پھر کچھ ٹریننگ کی, کچھ کورسز وغیرہ اٹینڈ کیے, اور اس سے میرا انٹرسٹ اور بڑھتا گیا. اور اکثر میں یہ چیز سنتی تھی کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں نہیں ہوتا ہے, اور ہم ٹرک کے ٹرک کچھ چیزیں منگوا رہے ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ چیز بہت کرتی تھی کہ کیوں نہیں, وہی کلائمیٹ ہے, وہی زمین ہے, تو ہم کیوں نہیں وہ چیز لگا سکتے. تو خیر میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے میں نے شروع کیا تھا. سیزنل چیزیں شروع کی, پھر میں نے ایگزاٹک ویجیٹیبلس جو پہلے پاکستان میں نہیں تھیں بلکہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, امپورٹ کرتے تھے, اور پھر وہ میں نے لگانا شروع کی. الحمدللہ وہ بہت اچھے طریقے سے میرا ایکسپیریمنٹ, کچھ میں ناکام بھی رہی ہوں لیکن یہ کہ کامیاب بھی ہوئی ہوں. تو یہ آپ کے جب فلاورس کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایڈیبل فلاورس, کٹ فلاورس, جی کچھ میں ان آپ کی کو ٹائپس ہیں, ذرا اس جی کے بارے میں بتائیے. جی ضرور. یہاں پہ فلاورز ملتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم ہارمفل کیمیکلز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. جی تو مجھے یہ تھا کہ ایسے لوگ جن کو الرجیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, یا استما کی پرابلم ہوتی ہے, وہ فلاورز نہیں اٹھا سکتے, آپ نہیں وہ انجوائے کر سکتے اس کی خوبصورتی کو, یا اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتے. تو پھر میں نے سوائل کا ایسا میڈیم تیار کیا کہ جس سے وہ چیز جو ہے نا وہ ہارمفل نہ رہے, اور وہ ہر کوئی اپنے لیے استعمال کر سکے, اپنے کمرے میں رکھ سکے, اس کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکے. اس کے علاوہ پاکستان میں ابھی تک ایڈیبل فلاورز کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے, یا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور پھر میں نے ایڈیبل فلاورز کا کیا, ان کی نیوٹریشن ویلیو بھی بہت ہے, اور وہ سیلیڈس وغیرہ میں ہوتے ہیں, جیسے پینزی ہے, نیسٹیریم ہے, جو ہے کرسینتھیممس ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ فلاورز ہیں, اور روزمیری کے فلاورز ہیں, پودینے کے یا دھنیے کے فلاورز ہیں. مطلب ہم اس کو ایز اے سیلیڈ بھی کھا سکتے ہیں. تو وہ چیزیں پھر میں نے انٹروڈیوس کروائیں. تو وہ یہ ہے کہ ابھی لوگوں میں اتنا نہیں ہے اس چیز کو, نئی چیز کو مطلب ایکسپیریمنٹ کرنا, ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی ہوگی ضرور. تو اگر کسی کے سامنے سیلیڈ میں ڈال کے دیں تو سب سے پہلے وہ پھول ہی نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ کم از کم آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ایکسیپٹنس آ جائے گی اور استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے سب کے سب اپنی لائف میں. مجھے یہ بتائیں, کوئی آپ مجھے ایکسپیریمنٹ کر کے بتا سکتی ہے کہ کسی نے اپنے گھر پہ چھوٹا سا کیوٹ سا فلاور لگانا ہو, یا کوئی بھی پلانٹ لگانا ہو, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ تھوڑا سا سکھا سکتی ہیں؟ جی چلیں میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس وقت کیونکہ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے, تو کیونکہ میں کچن گارڈننگ سے بھی ریلیٹڈ ہوں, تو پھر یہ کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کیسے اپنا سیڈ لگا سکتے ہیں. ہاں جی, بیج, اور یہ بیج مہنگے تو نہیں ہوتے؟ نہیں, بیج مہنگے نہیں ہیں. ایون کہ آپ اگر اپنے گھر میں کریلے آپ کے ہیں اور وہ لال رنگ کے ہو جاتے ہیں, تو اس کا سیڈ اس وقت تیار ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وہ رکھ لیں, آپ وہ سنبھال لیں, اور اس کے بعد جب اگلا سیزن آتا ہے تو آپ وہ لگا لیں. پھر یہ کتنے مہنگے نہیں ہوتے ہیں, آپ لے کے رکھ لیں اور اس کو آپ استعمال کر لیں, شیئر کر لیں اپنی 2-3 فرینڈس کے ساتھ. عام طور پہ لیڈیز کا یہ زیادہ کام ہے, تو یا بندے لوگ بھی کر سکتے ہیں, جینٹس بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 1-2 فرینڈس مل کے وہ سیڈ شیئر کر لیں, کیونکہ ایک آدھ بیل جو ہے 1 سے 2 بیلیں وہ ایک گھر والوں کے لیے بہت مہنگا تو نہیں ہے, سیڈ آسانی سے دستیاب ہے, بہت ایزیلی. کہاں سے مل جاتا ہے؟ جی ڈفرینٹ یہاں پہ سیڈ شاپس ہیں, وہاں سے مل جاتا ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی مل جاتا ہے بہت ریزنیبل پرائس پہ. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے آرگینک سیڈ مل جاتا ہے. باقی جو ہیں وہ ذرا ہوتے ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ بھی ہوتے ہیں, تو ان کا تھوڑا سا ہیلتھ پہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جی اس پہ مزید آپ سے لیتے ہیں رائے کہ کتنی لوگوں کو اس کا شعور کتنا ابھی, اور کتنے زیادہ لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, میں عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال ہے کہ جو ہم نے روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے, کیا وہ جو 60 مسکینوں کا کھانا ہے وہ اس کی جگہ ہم کسی ایک مسکین کے گھر راشن پہنچا سکتے ہیں, یا وہ جو 60 مسکینوں کا جو کھانا ہوتا ہے جو افطاری, اس کی رقم کسی ایک کو دے سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے ایک مسکین کے گھر راشن بھر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب, جو کفارہ ہے روزے کا اس کا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کیا وہ 60 مسکینوں کی رقم جتنی خرچ ہونی ہے وہ کسی ایک ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے؟ اصل مقصد تو ہے نا, اسلام نے جتنے بھی یہ کفارے جو ہے نا
یہ متعارف کروائے ہیں. ان کا مقصد ایک تو شروع میں جو غلام تھے نا ان کو آزاد کروانا، اصل مقصد یہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غرباء کی جو مدد ہے وہ ایک چیز. تو کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے، آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اور اگر رقم کسی ایک کو بھی دے دیں تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس کو آپ رقم دے رہے ہیں وہ مستحق ہو. آپ چند مساکین کو بٹھا کے بھی وہ رقم تقسیم کر سکتے ہیں. کسی ایک کو دے دیں گے نا تو کم از کم وہ کسی کام میں لے آئے گا. اس کا کوئی ہے پیمانہ ہے مقرر کردہ رقم کیا ہے؟ جیسے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں یا زکوٰۃ، وہی جو صدقہ فطر ہے نا، یہی جو ہے یہ کفارہ ہے ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے. کفارے، اگر کفارے کی بات کریں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کو توڑا تو اس کا کفارہ بنتا ہے کہ اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور وہ ایک کفارہ کتنا ہے؟ جتنا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے اور اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا. زکوٰۃ کا نصاب، صدقہ فطر کی چونکہ بات ہوئی تو اس وجہ سے میں اس کا نصاب بتا دوں. ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب اور ایک ہوتا ہے صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب. ان دونوں میں نا تھوڑا سا فرق ہے. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا جب نصاب آپ نے دیکھنا ہے نا تو وہاں پر آپ نے استعمال کی چیزیں ان کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے، اور جو استعمال کے علاوہ بطور پراپرٹی ہیں، بطور جائیداد ہے، ذخیرہ ہے، ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور سال گزرنا بھی یہاں پر شرط ہے. لیکن جب صدقہ فطر کی بات کی جاتی ہے یا قربانی کا نصاب تو اس میں فرق یہ ہے کہ قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب جو ہے اس میں آپ نے استعمال کی چیزیں علیحدہ کر لینی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں آپ کے استعمال میں کبھی کبھار آتی ہیں ان کو زکوٰۃ اپنا صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں شامل کرنا ہوتا ہے. میں ابھی اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. اور یہاں پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اب اس مثال سے آپ کو نا مسئلے کی آگاہی ہوگی. ایک بندے نے گھر کے اندر 10 بستر رکھے ہوئے ہیں، 10 بستر، 3 اس کے استعمال کے اندر ہیں اور 7 اس نے رکھے ہیں مہمانوں کے لیے. اب یہ کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو 3 ہے نا یہ تو زکوٰۃ میں بھی شامل نہیں ہوں گے، صدقہ فطر اور صدقہ قربانی جو ان کا نصاب ہے اس میں بھی شامل نہیں ہوں گے. لیکن جو 7 ہے نا ایکسٹرا جو کبھی کبھار استعمال میں ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ میں تو شامل نہیں ہوں گے، لیکن یہ صدقہ فطر کے نصاب کے اندر شامل ہوں گے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اور اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ عید کے دن یا رمضان کے مہینے کے اندر اتنی مالیت اس کے پاس آ گئی کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، تو چاہے اس پر سال نہ بھی گزرا ہو تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر دینا لازم ہے. اسی طرح قربانی کا مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک بندہ اگر اس دن ہی اتنی مالیت اس کے پاس آ گئی کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے. یہ تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے جو اکثر لوگوں کو عمومی طور پہ نہیں پتا ہوتا اور وہ اس سے نہ خطا کھا جائے. 52.5 تولے اگر آپ کے پاس چاندی موجود ہے 9 ذی الحج کو تو 10 کو آپ کے قربانی کریں گے. اگر قربانی کے ایام کے اندر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جن دنوں میں قربانی ہوتی، میں اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں چونکہ قربانی کا موضوع بھی نکل پڑا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک بندہ بالکل غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا ہوا محلے دار جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ بندہ بڑا غریب ہے تو ہم کھالیں جو ہے نا قربانی کی وہ اس کو دے دیتے ہیں. اب کھالیں اتنی جمع ہو گئیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی. اب اس بندے کے اوپر قربانی کرنا پہلے نہیں لازم تھا، اب چونکہ دن کے دن ہی نصاب آ گیا اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو گیا. سیم یہی مسئلہ صدقہ فطر کے حوالے سے بھی. یہاں پہ مجھے ایک سوال کالر ہے. اور لے لیں. ایک کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب ہیں کہاں سے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. سن رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ شاید لائن منقطع ہوگی. ایک وضاحت بھی تھوڑا سا مفتی صاحب سے میں لینا چاہوں گا. جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ ایک وقت کا کھلانا یا صبح و شام کا؟ نہیں، 2 وقت کا کھانا. یہ بھی یاد رکھیں 2 وقت کا مطلب یہ ہے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 20 ہو گئے. پھر میں عرض کرتا ہوں ابھی ایک بندہ جو مناسب درجے کا کھانا خود کھاتا ہے نا اس کو دیکھا جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کہے کہ میں
جو پی سی میں کھانا ہوتا ہے وہ کھلاؤں خود یا 5,000 کا ایک ٹائم پہ کھانا کھائے. اگر خود دیکھیں نا اس کی حیثیت کو دیکھا جائے گا, اس کی اپنی حیثیت ہے کتنی. اگر وہ خود کھانا کھاتا ہے پی سی کے لیول کا یا اس سے کم کا کہہ لیں, کوئی بھی ایسا برانڈ کا کھانا کھاتا ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ اتنا ہی کفارے میں ادا کرے. اور اگر کوئی جناب بالکل لو درجے کا ہے, کوئی خود کھانا کھاتے ہوئے جناب بالکل کوئی ریڈی سے کھانا کھاتا ہے, تو پھر اس کا اعتبار وہاں کیا ہے. اور یہ 2 وقت کا کھانا ہوگا. اور اگر بالفرض کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اوسط درجے کا جو کھانا ہوتا ہے نا اس کا اعتبار کیا جائے, اور یہ 2 وقت کا کھانا. نہیں لیکن مفتی صاحب یہ اس میں بوتل شامل نہیں ہے, اور چائے بھی شامل نہیں ہے, اور حلوہ اور کھیر بھی شامل نہیں ہے. مناسب درجے کا جو کھانا ہوتا نہیں, لیکن یہ جب 2 ٹائم میں کھلائیں گے تو یہ تو پھر 60 120 ہو گئے. نہیں, بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ 2 وقت کا کھانا جو ہے نا وہ ایک کفارے کے اندر, ایک کفارے کے اندر ہے. قربانی کی آپ نے بات کی تھی, تو مجھے بتائیں عورتوں کے اوپر قربانی فرض ہے؟ بالکل. عورتوں کے پاس اگر اتنا مال موجود ہو علیحدہ سے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو, تو خاتون پر علیحدہ سے قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. نصاب وہی ہے جو آپ نے بتایا؟ نصاب وہی ہے کہ کم از کم جو 52.5 تولے چاندی جتنی مالیت سے خریدی جا سکتی ہے, تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے. بہت شکریہ. اچھا میں چاہوں گی کہ جی ہمارے پاس اس وقت چلے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی, کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی میں بات کر رہا ہوں بختیار دالودین سے. جی بختیار صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میرا یہ پوچھنا تھا, کچھ لوگ 8 تراویاں پڑھ کے ان کو 20 تراویوں میں ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہی معاملہ ہے, تو اس کے لیے ذرا آگاہی چاہیے تھی کہ 8 تراویوں کا جو ہے یہ معاملہ, یا 12 تراویاں پڑھنے کا, کیا یہ بھی ثابت ہے دین سے, یا پوری 20 ہی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا جی. آپ پوچھ رہے ہیں تراویح کی تعداد کے حوالے سے مفتی صاحب کے 8 12 یا 20, کیا 8 پڑھیں, کیا 20 پڑھیں گے تو ہی ثواب ملے گا, یا پھر 8 پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات جو ہے نا یہ بالکل واضح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر کسی عمل پر مواظبت فرمائیں تو وہ امت پر لازم ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا اپنا ہدایت کے ذرائع وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت, اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں اس کی سنت پر بھی عمل کرنا, وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا. تو جب 20 رکعات جب پڑھتے ہیں تو اس میں 8 تو یقینی طور پہ شامل ہیں, 12 بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو اگر بالفرض کوئی بندہ 8 پڑھتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چونکہ 20 رکعات پڑھی جاتی تھیں, اور جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں بہتر کہ 20 رکعات ہی پڑھنی چاہیے, کہ اسی کے اندر عافیت ہے. اور جب اختلاف کہیں پایا جائے تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے ایسا عمل کریں کہ بالکل اختلاف ختم ہو جائے. تو 20 جب پڑھیں گے تو 8 اور 12 تو اس میں یقینی طور پہ شامل ہو جائیں گی. تو یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں سر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی روایت ہے کہ 6 یا 8 کی بھی, دیکھیں اس وہ میں جو بھی ایک اور تفصیل آتی ہے. میں عرض کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک عمل رمضان اور غیر رمضان میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں یہ جو عمل ہے نا یہ تو یقینی ہوتا تھا, یعنی اس سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی. اب کچھ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جی 8 پڑھ لینی چاہیے. تو وہ جو عبادت ہے نا رمضان اور غیر رمضان وہ تو یقینی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی تو دیکھیں نا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کے اندر اتنا قرآن پڑھا کرتے کہ سورہ انعام تک بعض دفعہ 7 پاروں کی تلاوت آپ نماز کے اندر کیا کرتے. تو جب سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے. لیکن ایک اور ہے کہ اگر کوئی شخص جو اسی تعداد کے صحیح بات آگے نکلتی ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر نماز عشاء کے ساتھ 6 یا 8 نوافل کی ادائیگی کرتا ہے, تو جب وہ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ اس کا سلسلہ وہی برقرار رہتا ہے تو اس پر وہ 20 تراویحوں والی جو ایک شک ہے وہ لاگو ہوتی ہیں, یا وہ اسی کو جاری رکھے تو وہ میرے خیال سے وہ جو رمضان اور غیر رمضان کی بات ہے وہ تو وہ کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ اس کو مزید شامل کر کے تو تعداد جو ہے نا وہ 20 کر لینی چاہیے, بلکہ 23 کرنی چاہیے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر کے, تاکہ دیکھیں نا رمضان میں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو جو پہلے اس کا تسلسل ایک چلتا آ رہا ہے اس کو تو نہ توڑے, اس کو تو اسی طرح جاری رکھے.
اب اس کے بعد مزید جو عبادت کرے گا نا تو اس کا زیادہ ثواب ہے. یہ اپنی ہمت پر ہے، جتنے زیادہ عبادت کر سکے، نوافل پڑھ سکے، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا. چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان میں رات کو قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، مخلص ہو کے ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب کا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس لیے چاہیے کہ 20 کوئی نفل پڑھ سکے وہ بھی پڑھے، اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی پڑھے، اس کا بھی ثواب اسے حاصل ہوگا. 40 پڑھ 20 سکتا ہے، تو 40 اجماع سے ثابت ہے نا، 20 تو اجماع امت سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے ثابت ہیں. تو اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ زیادہ پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہیں ہم مس انیلا سے کہیں کہ ہمیں اگر چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیں کسی پاٹ میں، اور میری گزارش ہوگی کہ اگر ہمیں پاٹ اویلیبل ہو جائے ادھر تو ہم دیکھ لیں گے کہ ہم گھر پہ کیسے پلانٹ بنا سکتے ہیں. گھر پہ ہم پلانٹ بنا سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی بتانا کہ اسپرنگ سیزن ہے تو ایسے کون سے کیوٹ سے پلانٹس اگائے جا سکتے ہیں جو کہ ایڈیبل بھی ہو اور انہیں اپنے کھانے میں بھی استعمال کیا جا سکے اور ذرا لانگ ٹرم چل جاتے ہیں. اس وقت کیونکہ گرمیوں کا بھی سیزن آ رہا ہے اور اس وقت موسم ہے جس میں آپ گرمیوں کے سیڈز بھی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہمارے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بہت لان ہوتا ہے، کسی کے گھر میں نہیں ہوتا، سائے کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جگہ کی مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ اگر ہم گملے کے اندر بھی لگا لیں اور پہلے اگر ہم پنیری تیار کر لیں تو اس سے یہ کہ پنیری تیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہیلدی چوائس آ جاتی ہے. آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے بیسٹ پلانٹ ہیں جو آپ اس میں ایڈ کر لیں گے، اس کو آپ آگے چلا لیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم وہ پہلے پنیری تیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کارنر گھر کا یا ایسی جگہ جہاں پہ مسلسل جو ہے 8 گھنٹے کی دھوپ اس کو آ رہی ہو. تو وہاں پہ اگر جیسے ایک نارمل گھر ہے 5-6 بندوں کا ہے تو ان کے لیے کدو کی 2 بیلیں، کریلے کی 3-4 بیلیں، مطلب اتنی چیزیں بہت ہیں. اگر کسی کے پاس یہ بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیل وغیرہ لگا سکے تو ایٹ لیسٹ پودینہ لگایا جا سکتا ہے، پیاز لگایا جا سکتا ہے. وہ تو ہم مختلف کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، پودینہ، دھنیا وغیرہ، مطلب یہ کامن چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب ایٹ لیسٹ ہم یہ چیز تو ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں پھول لگائے جائیں. اب ان کے پاس پھول لگانے کی جگہ ہے لیکن ان کے پاس سبزی لگانے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم کمپینین پلانٹنگ کریں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ساتھ میں ایک سبزی کا پودا جیسے ایک مرچ کا پودا ہے وہ بیچ میں ایڈ کر دیں یا ایک ٹماٹر کا پودا ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں کوئی اس کے ساتھ میں ذرا کم ہائٹ والا پھول کا پودا ساتھ میں ایڈ کرتے ہیں اکٹھے. جی بالکل، اس کا کمبینیشن میں اس کی بھی ایگزامپل آپ کو دکھاتی ہوں. یہ پاسبل ہے؟ بالکل یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے کہ ایک تو خوبصورتی بھی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کبھی گاجر کے پتے جو ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. تو وہ آپس میں جو روٹس ہوتی ہے وہ ٹینگلڈ نہیں ہوتی، مکس نہیں ہوتی؟ ہم اس کو اسپیس دیتے ہیں، ایک اسپیس کے ساتھ لگاتے ہیں اور گملے کی جتنی وڈتھ ہوتی ہے اس حساب سے پودا اندر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی چھوٹا گملہ ہے تو obviously اس میں ایک پودا لگے گا. کچھ ایسے ہیں جس میں 3 بھی لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیں گملے کی جتنی اسپیس ہے. اور پھر یہ کہ گملے کا جو مٹی کا جو ہم اپنا میڈیا تیار کرتے ہیں تو وہ اتنا ہیلدی رکھتے ہیں کہ وہ بھی، اور اس کے لیے کہ کھاد بھی آپ اپنے کچن سے تیار کر سکتے ہیں. اب جتنا بھی کچن ویسٹ ہے تو وہ آپ رکھتے جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں پہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے کیلے کے چھلکے ہیں اور آپ کا پرانا گڑ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کسی ایک بوٹل میں، کولڈ ڈرنک کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر آپ ڈال کے کہیں پہ رکھتے ہیں اور ہفتے بھر کے لیے پڑا رہتے ہیں. وہ جو پانی ہے وہ بعد میں ایک بہت اچھا ایک ان کے لیے نورشمنٹ کا ایک ٹونک بن جاتا ہے. مطلب کچن میں ہی جو آلریڈی ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ہم کھاد کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی آپ کے لیے نہ صرف ایک یہ ہے کہ آپ کو حوصلہ مل سکتا ہے، آپ اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنی جگہ کو، گھر کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ خود کفیل ہو سکتے ہیں، کفالت آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. مہنگائی کے اس وقت میں آپ کے لیے بہت ساری سہولتیں پیدا ہو سکتی ہیں. طلحہ قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نعت خواں. طلحہ صاحب السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں پر تشریف فرمائیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں، آپ کو بھی موقع ملے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، میرے دامنے گدائی میں بھیک مصطفیٰ کی، میرے دامنے گدائی میں بھیک مصطفیٰ کی، میں بھیک مصطفیٰ کی، اس بھیک پر تو قاسم، اس بھیک پر تو قاسم یہ غلام پل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، یہ چاند اور ستارے ہیں جو سلسلے جہاں کے، یہ چاند اور ستارے ہیں جو سلسلے جہاں کے، ہیں جو سلسلے جہاں کے، تیرے قدموں کی بدولت آقا، تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، ہے شریک نام تیرا، اس نام کی بدولت، اس نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ بہت بہت پیاری نعت پیش کی آپ چل نے۔ رہا ہے، جو آخری شعر ہے یہ ذرا دوبارہ پڑھیں۔ جی جی۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، سرعام
नाम चल रहा है। मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, है शरीक नाम तेरा। इस नाम की बदौलत, इस नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है। ज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और ताकत अता फरमाए। बहुत नई नात पेश की, बहुत आवाज़ में मज़ीद असर माशाअल्लाह फरमाए। माशाअल्लाह। जी, जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की और फ्लोरिस्ट की, आप फ्लोरिस्ट है माशाल्लाह, मुझे ये बताएं, अभी बस स्पॉट आता है तो उस पर आपने दिखाना है कि कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ। बहुत रेयर है, पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं है कि आप घर पे फ्लावर्स को ग्रो करें। अवेयरनेस वैसे बढ़ रही है जैसे अब अवेयरनेस अब तो माशाल्लाह बहुत लोगों में ये आ गया हुआ है कि लोग अपने घर को सजाना भी चाहते हैं, स्पेशली अच्छा। लेडीज़ के अंदर तो खैर ये बहुत ज़्यादा एक इंस्टिंक्ट है कि आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं। तो लेकिन ये कि आप लोग थोड़ा सा अपने लॉन वगैरह में या जितनी भी उनके स्पेस अवेलेबल है तो उसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। इनको टाइम भी देना पड़ता है, मतलब आप अगर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जी बिल्कुल, इनको भी अटेंशन चाहिए जैसे एक जिंदा इंसान को चाहिए, ठीक है। तो इनको प्रॉपर टाइम पे पानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉट्स में होते हैं तो इनको ज़मीन से तो पानी नहीं ले सकते हैं, तो इनको प्रॉपर आप केयर करनी पड़ती है। इनको जैसे बच्चों को आप पालते हैं, बिल्कुल जैसे बच्चों को पालते आपने हैं। टाइम की बात की है ना, तवज्जो की। अगर बाहर से आपकी आवाज़ कोई ना लिविंग सुने तो बीइंग है आपको ना, गुस्सा आ जाता है। लिविंग बीइंग को तो देखें। जी बिल्कुल। मुझे बताएं, आपने 9 से 11 स्पीशीज हैं फ्लावर्स की, लिलियम्स, एशियाटिक लिलियम्स। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने ये बताया था कि मैं एशियाटिक और ओरिएंटल लिलीज लगाती थी। अच्छा। तो अब खैर मौसम ओवर हो चुका हुआ है, तो जिस वक्त मैं लगाती हूँ तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडियम इतना अच्छा तैयार करती हूँ कि आम तौर पे आप बाज़ार में एक लिली की टहनी देखें तो उस पर 2 से 3 फ्लावर होते हैं। तो मेरी 9 से 11 उस पर एक किस्म है, ये 2 किस्में हैं, ठीक है, एशियाटिक और ओरिएंटल। बेशुमार किस्मों के अंदर से ये 2 किस्में हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं लगा रही हूँ। तो उस पे इतनी ज़्यादा उस पे कलियाँ आती हैं जो नहीं पॉसिबल। मतलब एक स्टेम के ऊपर 9 से 11 फ्लावर्स, हाँ जी, फ्लावर्स आप ले सकते हैं। यूजुअली 1 से 2 होती है, 1 से 2 होते हैं या 3 हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और ओरिएंटल जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा एक्जॉटिक है, तो वो ज़रा कम फ्लावर देता है। उसको थोड़ा हमारे लाहौर के टेम्परेचर से भी थोड़ा सा होता है कि वो ज़रा मतलब हमारे वार्म क्लाइमेट से थोड़ा सा उसको एक है, तो वो नहीं उसमें इतना इशू होता है कि वो नहीं, हाँ जी, नशोनुमा में नहीं होता। तो ये बताइए, आपने SOS विलेज में भी काम किया, वर्कशॉप्स की हैं, तो आप खिदमत खल्क भी कर रही हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम लोगों ने किया था कि वहाँ पे आपको पता है जैसे बच्चों के होम्स होते हैं, उनके अंदर 11 या 12 होम्स हैं उन बच्चों के, तो हर एक के घर के सामने थोड़ा सा उनके एरिया है जो उनका, जिसके अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने किया था कि आप वो स्पेस को यूटिलाइज़ करें, कुछ ना कुछ लगाएं। तो बच्चों ने बड़े शौक़ से लगाया था, उनको ट्रेन किया, वो बहुत खुशी खुशी लगाते थे, और उनके पास वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई चीज़ उग सके। मिर्च लग जाती थी या पुदीना लग जाता था, तो फिर मैंने उनको समझाया कि जिनके घर में शेड है वो एक चीज़ लगा लें, जिसके घर में धूप है वो एक चीज़ लगाएं, और फिर बाद में शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। अगर एक के पास भिंडियाँ बहुत ज़्यादा उगती थीं तो उनको कहा था कि आप क्योंकि रोज़ तो भिंडी नहीं खाएंगे, तो आप ऐसे करें कि साथ वाला घर या किसी और वाला घर, उनसे कहें कि वो आपको बैंगन दे दें और आप अपनी भिंडी उसको दे दें। तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप। तो सब बच्चों को ये आगे चल के भी उनको एक ट्रेनिंग मिलती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप जिसके पास नहीं है आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी तो इस तरह था। तो बच्चों को गार्डनिंग की जो बेसिक एजुकेशन है वो इस पे मज़ीद हम बात करते हैं। मेरा ख्याल कारी साहब अगर आप मौजूद हैं तो तिलावत कलाम पाक अगर लाजिम तो नहीं है कि सिर्फ एक मरतबा ही है, एक से ज़्यादा मरतबा भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم جزاکاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ جناب بہت بہت شکریہ خالد عطا المنان وارسی صاحب. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اب یہاں پر آپ کو کچھ لائیو ایکسپیریمنٹ دکھانے لگے جی. آپ کے اور میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھنا ہے کہ مس انیلا جو ہے وہ ہمیں ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں گے کہ آپ گھر پہ کیسے. اب دیکھیں ہم نے اور سہولت جو ہے نا آپ لوگوں کو دے دی ہے. ایک تو ہم وربلی بتا ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اب ذرا مینولی ایک ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دکھائیں گے کہ اب آپ اپنے گھر پہ کہیں پہ بھی پلانٹ کیسے گرو کر سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں اب پاٹ بھی آ گیا ہے اور ایک خوبصورت سا مجھے پلانٹ بھی نظر آ رہا ہے. یہ کچھ آپ نے بلیک رکھا ہوا ہے, یہ بھی آپ نہیں بتانا ہے کہ یہ سب کیا ہے. جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ابھی آپ کو جو بتا رہی تھی کہ اگر جگہ کم ہے اور آپ پھول بھی چاہ رہے ہیں اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی سبزی یا کوئی چیز آپ لگائیں ساتھ میں, تو آپ اس کے لیے مکس پلانٹیشن بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ یہ سلاد ہے, یہ تھائی ریڈ لیٹس سلاد ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کے ساتھ کلر کمبینیشن کر دیا. تو اس کے بعد اس سے کم ہائٹ کا ایک پودا رکھ لیا اور اس سے کم ہائٹ کا. کیا نام ہے یہ جو آپ نے؟ تھائی ریڈ لیٹس. اچھا یہ ریڈ لیٹس ہے جی, ریڈ لیٹس ہے. فرنٹ پہ گرین اور پرپلش سا یہ نہیں, میں اسی کی بات کر رہی ہوں. یہ تو پھر یہ ریڈ کیا ہے؟ یہ کارنیشن ہے جی, ڈائنتھس. اینڈ دس از جسٹ اے پلانٹ, فلاورنگ پلانٹ, سیزنل فلاورنگ پلانٹ. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے وائٹ سے ہیں جی, یہ بجری اس کو کہتے ہیں, سفید بجری. اور یہ آپ نے ماشاءاللہ تینوں ایک ہی پاٹ میں ڈالے ہیں. جی, یہ تینوں ونڈرفل, ویری نائس کمبینیشن. یہ دوسرے کو تنگ بھی نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کے پاس آپ نے سبزی بھی لے لی ہے, آپ نے پھول بھی لے لیا ہے, خوبصورتی بھی ہو گئی ہے, اور ساتھ میں آپ نے کچن کے لیے ایک چیز بھی یوز کر لی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, یہ جو سبزی ہے لیٹس آپ نے بولا نا جو ہم سیلیڈز میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ اب چلے یہ تیار ہے تو میں نے اس کو ایسے ہی توڑا.
آپ ایسے ہی پتے استعمال توڑنے کے نا، دھونے آپ کے کو بعد جتنے پتے چاہیے آپ پتے ایسے لگا پتے لیں، کاٹ لوں میں پتے پلانٹ سے؟ کاٹ لیں آپ، اس کو رہنے دیں، وہ گرو ہوتا جائے گا اور اس میں پتے اگتے جائیں اچھا گے. پتے کاٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پتے آپ باقی تو کاٹتے ایٹیبل جائیں نہیں گے. ہے نا؟ نہیں وہ باقی تو ایڈیبل آپ نے نہیں بیوٹی ہے. کے لیے جی بنائے بالکل ہیں. بیوٹی کے لیے. تو یہ اب آپ نے ایک لیکن ہی یہ والے مٹی میں فلاورز ایڈیبل ہیں. These are لائنتھس edible؟ کے جی، یہ کیسے؟ ایڈیبل فلاورز ہیں. تو آپ اس کا I can صرف pluck آپ these یہ off؟ نہیں ابھی تو روزہ ہے. نہیں ابھی تو نہیں چلے کھا رہی میں، لیکن میں تو آپ کو ویسی بات بتاتی کر ہوں. رہی ہوں. خراب ہو عامر جائے گا. صاحب آپ میرے روزے پہ ذرا وہ کہتے ہیں نا دوربین بھی لگائی ہوئی آپ نے. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ پھول ہے نا، آپ اس کو ایز اٹ از بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر یہ چیز بادر کر رہی ہے تو آپ اس کا صرف یہ پیٹلز نکال کے مجھے دکھائیں گی پلیز؟ ٹھیک ہے. اور گلاب کا جو ہے وہ بھی، گلاب کی پتیاں وہ بھی آپ سیلیڈ میں یوز کر سکتے ہیں. تھینک یو، آپ نے ہمارے لیے یہ پھول. جی ضرور. کہیں میں کھا ہی نہ جاؤں. نہیں آپ کھا بھی لیں، لیکن کھانے کا مطلب ابھی تو ہے ٹائم، ابھی تو لپ ٹائم ہے، سحری چل رہی ہے جی، ابھی تو کھا سکتی ہوں. آرٹیفیشل ہے، اوریجنل نہیں لگا. بہت پیارے. اللہ کی قدرت اللہ دیکھیں تعالیٰ ماشاء کی اللہ، قدرت سبحان ہے. اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمین ہے اور اس کے کتنے رنگ نکلتے ہیں اور کتنی شیپس نکلتی ہیں. بہت خوبصورت پھول ہے ماشاءاللہ. ویری نائس، بہت پیارا ماشاء اللہ. یہ نہیں یہ اب ادھر ہی رکھے نا اپنے پاس. تھینک یو جی، میرا ہو گیا، تھینک یو. اب آپ ذرا بتائیں سیڈ اور اب میں آپ پلانٹ کو گھر میں کیسے کچھ چیزیں بہت ضروری بتانے لگی ہوں. تو یہ ہے کہ جس وقت آپ بیج لگانے لگے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس موسم کی سبزی لگا رہے ہیں. آپ گرمیوں کی لگا رہے ہیں یا سردی کی لگا رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ آپ کے پاس بیج ہونا چاہیے. بیج فریش ہونا چاہیے. آپ جب لیں تو ان سے اس کی ایکسپائری ڈیٹ لے لیں، کیونکہ جتنا پرانا بیج ہوگا اس کے نکلنے کے چانسز، جرمینیشن کے چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں. تو بیج کو فریش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آپ زمین میں لگا رہے ہیں یا کس طرح بھی لگا رہے ہیں. لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ اگر آپ گھر میں لگا رہے ہیں تو آپ پہلے پنیری تیار کر لیں. اس سے یہ کہ آپ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ والا پودا زیادہ صحت مند ہے، یہ والا کم ہے. اور جو صحت مند پودے ہیں آپ اس کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جگہ کم ہے، آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں گے، آپ وہ اپنی انرجی بھی ویسٹ کریں گے، اور بعد میں مایوس ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی صحیح طریقے سے اس کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ہے آپ کا پانی بہت امپورٹنٹ ہے. پانی آپ کو ارلی مارننگ میں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جب پانی دیں گے تو پودوں کو جتنی بیماریاں ہیں یا ان پہ جو کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم ان کو لیٹ پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وقت پہ پانی دینا ہے. پانی کا جو ٹائمنگ ہے نا تو وہ بہت امپورٹنٹ. ایک ہی مقرر ٹائم ہے، ایک مقرر ٹائم ہے. آپ صبح کے وقت دے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے ضرورت ہے تو عصر کے ٹائم پہ گرمیوں میں. ٹھیک ہو. لیکن سردیوں میں ضرورت نہیں. سردیوں میں آپ کو بعض دفعہ پورا ہفتہ بھی پانی نہیں دیتے، بعض دفعہ ایک دن دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ موسم کے اکارڈنگ ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ وہ گلوز یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ آپ مٹی کو خود فیل کریں. مٹی خود بتاتی ہے کہ اس کو کتنی پانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہو رہا ہے یا اس میں پانی کا تھوڑا سا فیل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پودے کو پانی کی ضرورت نہیں ہے یا بہت تھوڑا پانی کی ضرورت ہے. تو اب جب بیج لگانے ہیں تو آپ نے ایک پاٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سارے گملوں میں ایک سوراخ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹھیکری مینس گملے کا ٹوٹا ہوا حصہ یا کوئی بھی چیز جس سے وہ پانی نہ نکل سکے ڈائریکٹ، ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ مٹی بھی ساری بہہ جاتی ہے. اس کو مطلب سپیس بھی ملتی ہے کہ زائد پانی نکل جائے لیکن زیادہ سارے کا سارا پانی بھی نہ نکلے. وہ ٹھیکری رکھی جاتی ہے. اس کے بعد اس میں کیونکہ یہاں پہ میں نے اس میں کھاد مکس کر کے لے کر آئی ہوں، پتوں کی کھاد اس میں ڈالی ہوئی ہے، گھر میں بنائی ہوئی کمپوسٹ ہے. تو اور یہ بھل مٹی ہے. ٹھیک ہے. تو بھل مٹی بہت اچھی ہوتی ہے. سب سے بیسٹ مٹی یہی ہے. اور جی سب سے بیسٹ مٹی یہی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی پتھر یا کوئی چیز مل رہی ہے تو آپ نے وہ کر کے اس کو بالکل سموتھ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ بالکل اس کی سرفیس سموتھ کر دینی ہے. عام طور پہ جی مٹی اتنی ڈالی جاتی ہے کہ آپ کی انگلی کا جو پہلا پور ہے تو وہ اس میں خالی رہے اور اس سے نیچے مٹی ہو. جی اس سے نیچے مٹی ہو. تو اس کے بعد یہ کہ آپ نے بیج دیکھنا ہے کہ بیج آپ کا جو ہے نا اگر تو گول بیج ہے تو آپ کسی بھی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا بیج ہے جو پوائنٹڈ ہے تو اس کا جو پوائنٹڈ حصہ ہے وہ اوپر کی طرف آئے گا. اچھا اب اس میں یہ کہ ہم اس میں ایکول سپیس پہ لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. آپ نے سپیس دے دی اور لگا دی. جی اس پہ ہم ایسے کر کے یوں لگا دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی سپیس رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی دیں تو ایسا نہ ہو کہ بیج آپ کے باہر نکل جائے. اس کے بعد آپ نے یہ ناریل ہسک ہے جی اس کے ساتھ اس کو آپ نے کور کر دینا. ٹھیک ہو گیا. بیجوں کو کور کر دینا ہے. اس کا ناریل ہسک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کو ریٹین رکھتا ہے، اندر موئسچر ریٹین رکھتا ہے
اور بیج کو اگنے میں مدد دیتا ہے. تھوڑی سی گرم بھی, تھوڑا سا گرمی پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا وہ موئسچر بھی رکھتا ہے, موئسچر بھی رکھتا ہے, تو اس سے یہ کہ سیڈ کی جرمینیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے اچھے طریقے سے ایک ہلکی سی لیئر, تاکہ بیج جو ہیں وہ مس پلیس بھی نہ ہو اور وہ صحیح ہو جائے. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو آپ نے اس کو پانی دے دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح بس ہو جائے گا تیار, رائٹ؟ جی جی بالکل. اور 2-3 دن کے لیے آپ اس کو رکھ دیں اور پانی روز دیں, اور یہ 3 سے 5 دن کے اندر یہ پودے نکل آتے ہیں. چلے تھینک یو, یہ تو بڑا ایزی ہو گیا پروسیس, کیوں حافظ صاحب؟ بالکل جی, یہ بڑا ایزی بہت پروسیس ہو اچھا ہے, گیا. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے براہ راست لوگوں کو بتایا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تو یہ تھی جی آج کی سحری کی ٹرانسمیشن, یقینی طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. آپ کو یہاں پر زندگی کے مختلف کام سیکھنے کو ملتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ, تو آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں. جن لوگوں نے, اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, شرعی مسئلہ ہے, تو ٹیلی فون نمبر جو ہماری اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پر میسج بھیج دیا کریں, اور پھر ہم افطاری میں جب آتے ہیں تو وہ مسائل آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. اور لائیو کالز بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل, لائیو کالز بھی لے سکتے ہیں. تو آج کی اس سحری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی افطار میں دوبارہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ